جھیل کے پانی پر چنار کے زرد پتے تیر رہے ہیں اور پہاڑ خوف زدہ سانس روکے کھڑے ہیں۔ کبھی یہی پہاڑ برف کا سہارا لے کر ایک دوسرے سے ہم آغوش ہوتے تو کبھی ہرے، سنہرے، سرخ اور زرد پتوں والے درخت شاد ہو کر جھومتے۔ سیب، انگور اور اخروٹ کی ٹہنیاں فضا میں خوشبوئیں بکھیرتیں۔ زعفران کے کھیت ہنستے اور شکاروں کے سائے جھیل میں گدگدی پیدا کرتے۔ رنگین پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں نغمگی بکھیر دیتی۔ موسم بدلتا تو پوری وادی مہمانوں کی خاطر میں لگ جاتی۔ شکاروں پر نئے پردے لگائے جاتے۔ سڑکوں پر دور دور سے آئے ہوئے قافلے ہنستے کھلکھلاتے تمام قدرتی مناظر سے مبہوت ہو کر شاد ہو جاتے۔ بلند و بالا پہاڑوں پر جمی شفاف برف کے سائے میں تصویریں اتاری جاتی۔ یادگار کے طور پر ڈھیروں سامان خریدا جاتا۔ اگر برف باری ہو جاتی تو گویا قافلوں کی قسمت کھل جاتی۔ وہ ان حسین نظاروں کو دل میں چھپا لیتے۔ خوش و خرم ننھے بچے برف پر قلاباتیاں کھاتے اور ان کے مسرور قہقہوں سے ساری وادی گلزار ہو جاتی۔ شاعر، ادیب، مصور یہاں آ کر اپنے فن کو جلا بخشتے، پر لگتا حق ادا نہ ہوا۔ ان کے الفاظ اور ان کے رنگ قاصر تھے اس کی حقیقی تصویر کشی سے۔ مگر پھر اچانک بارود کی بو نے سارا منظر بدل کر رکھ دیا۔ سیب، انگور اور اخروٹ محبوس ہو گئے۔ چشموں کی گنگناہٹ تھم گئی۔ پرندوں کو خاموش کر دیا گیا۔ چنار کے جھومنے پر پابندی لگ گئی۔ شکارے تھم گئے اور جھیل کا شفاف پانی گدلا ہو گیا۔ ہر سمت ایک کربناک سناٹا پھیل گیا۔ بوٹوں کی دھمک سے زمین کا کلیجہ دہلنے لگا۔ ذہین آنکھوں میں تجارت کے خواب سو گئے۔ شاعر اور ادیب کے الفاظ گونگے ہو گئے۔ مصور کے برش کا سارا رنگ خوں آشام ہو گیا۔ رنگین دھاگوں سے بنی ادھوری شالیں ایک ڈھیر کی صورت کمرے کے کونے میں پڑی حیران آنکھوں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہر آنکھ میں ایک سوال تھا، مگر جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ رنگین شالوں اور پشمینہ کے سوٹ میں چبھی ہوئی سوئیاں زنگ آلود ہو رہی تھیں۔ گلاب اور زعفران کے کھیت پامال ہو گئے۔ ان کی ہنسی کراہوں میں تبدیل ہو گئی۔ فضا میں چیخوں سے کوہرام برپا ہو گیا۔ زعفران کے کھیت ہنسنا بھول گئے اور پہاڑ اپنی بلندی پر شرمسار رہنے لگے۔ جھیل کی سطح پر زرد پتے بڑی خاموشی سے گرتے کہ مبادا کوئی آواز ہو جائے۔ شکارے ڈرے ہوئے تھے اور جھیل کا پانی خوف سے سمٹا ہوا۔ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیوں اتنے مجبور اور محبوس کر دیے گئے ہیں۔ کسی کو اپنے پڑوس کی خبر نہ تھی۔ اعجاز شیخ بھی ان میں سے ایک تھا جو بھرے پورے محلے کے درمیان رہتے ہوئے قبرستان کی خاموشی خود میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا، خاص کر جب اس کی بچی بیمار ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا بچی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور ماں کی متورم آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ وہ پہلے بھی کئی بار اسے لے کر باہر نکلنے کی کوشش کر چکا تھا اور روک دیا گیا تھا۔ آج پھر وہ بے قرار ہو کر دروازے کی جانب دوڑا تو راہ میں رکھی ہوئی کسی چیز سے ٹکرایا، لڑکھڑا کر گرا اور چوٹ کی پرواہ کیے بغیر ہی باہر کی طرف جھانکنے لگا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ اس نے عجلت میں بچی کو ماں کی گود سے لے لیا۔ ماں بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئی تو بے چین ہو کر پکار اٹھی، میں بھی چلوں گی۔ الفاظ تھے کہ خوف کے مارے حلق سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ نہیں، میں لے جاتا ہوں، تو یہیں انتظار کر، کہتا ہوا وہ باہر نکلا۔ سڑک پر آتے ہی سامنے رائفل بردار فوجیوں کا سامنا ہوا۔ وہ چھپ کر نکلنے کی کوشش میں دوہرا ہو گیا، مگر بازو میں سنگین کی نوک نے اسے سیدھا کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو دو فوجی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہاں بھاگ رہا ہے؟
اور یہ تیری گٹری میں کیا ہے؟ ایک نے اس کی گود میں بے ہوش پڑی بچی کو چھیننے کی کوشش کی تو اس کی آنکھیں دہشت کے احساس سے پھٹنے لگیں۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ منہ سے نکلے، بچی بیمار ہے صاحب، مر رہی ہے، اسپتال جانا ہے، جانے دیجئے صاحب، جانے دیجئے۔ وہ روحاں سا ہو کر بولا تو آدھے الفاظ حلقی میں اٹک کر رہ گئے۔ فوجی اس کو گہری نظروں سے کھنگال چکے تو کپڑا ہٹا کر بچی کا چہرہ دیکھا جو بے سدھ پڑی تھی۔ شاید بچی کی حالت پر ترس آ گیا جو آگے جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ تمام گلاب اور زعفران کے کھیت خشک ہو چکے تھے، ساری زمین سوکھے پتوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ قریب کے اسپتال کی طرف دوڑا جا رہا تھا، کئی جگہ پر روکا گیا، سوال جواب ہوئے۔ بچی کی اکھڑتی سانسوں کو سہارا دینے وہ بھاگ رہا تھا، اس امید میں کہ وقت پر اسپتال پہنچ جائے، مگر فاصلے بندوق کی نوک کے سائے تلے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنی چیخیں اپنے اندر گھوٹنے میں نڈھال ہو چکا تھا۔ اسپتال کا دروازہ پورا کھلا تھا، مگر ایک ویرانی اور دبیز سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ قیمتی اثاثے کو گود میں سمیٹے آگے بڑھتا گیا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی ڈاکٹر نہ نرس۔ وہ بے قراری سے کمروں اور برآمدوں میں چکر کاٹ رہا تھا۔ دور سے ایک انسان کی شبیہ نظر آئی تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا، ڈاکٹر صاحب میری بچی کو بچا لیجئے، دیکھ لیجئے میری بچی کو بہت تکلیف ہے۔ وہ آدمی رکا، اس نے شیخ کے کاندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا اور پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں خود ایک مریض ہوں، میں بھی بہت تکلیف میں ہوں، مگر یہاں کوئی نہیں ہے دوست۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں تو بڑی دور سے۔ اس نے کپڑا ہٹا کر بچی کا چہرہ دیکھا جو موت کی میٹھی نیند سو چکی تھی۔ اسے اب کوئی تکلیف نہ تھی، اس کی سانسیں بند ہو چکی تھیں، مگر جسم اب تک گرم تھا۔ شیخ کی خاموش چیخیں حلق میں گھٹ رہی تھیں، سارے آنسو دھواں بن کر احساس کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ وہ دوسرے مریض کے سہارے چلتا ہوا باہر تک آیا، پھر دونوں اسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنی گود میں پڑے مرجھائے ہوئے گلاب کو دیکھا اور اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ گرم گرم آنسو کے دو قطرے معصوم بچی کے اسکارف پر گر کر اس میں جذب ہو گئے۔ دور افق اور شفق کا رنگ ایک ہو گیا تھا۔ فضا میں بارود کی اجنبی بو ہر سو ہونے والی انہونی کا خاموش پیغام لے کر گھوم رہی تھی، اور شاہراہوں کی ویرانی کا سناٹا امن کا پیغام، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، خاموش آئند مستقبل کی آمد۔ اس کی بچی ان ساری تبدیلیوں سے دور چلی گئی تھی۔ اب اس کی معصوم آواز اس سے کبھی نہیں پوچھے گی، بابا ہم باہر کب جائیں گے؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نڈھال چنار کے بلند قامت درخت جھک کر جھیل کے پانی میں اپنا ہونق چہرہ دیکھ رہے تھے۔ زرد پتے ٹوٹ کر خاموشی سے پانی میں گرے اور دور تک بہتے چلے گئے۔